ایک صدی تک دنیا پر راج کرنے کے بعد آج دنیا میں امریکی طاقت کمزور ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور نہیں رہا۔ چین اور روس امریکہ کے مد مقابل آ چکے ہیں۔ معاشی ترقی کا پہیہ مغرب سے مشرق کا رخ اختیار کر رہا ہے۔ دنیا یونیپولر سے ملٹی پولر میں تبدیل ہو رہی ہے۔ دنیا میں اب ایک عالمی طاقت کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے دنیا بھر میں امریکی جنگوں کا واحد مقصد ڈوبتی معیشت اور دفاعی طاقت کو برقرار رکھنا ہے، مگر ایسا ممکن نہیں دکھائی دے رہا۔ دنیا بدل چکی ہے۔ مغرب کا معاشی اور سیکیورٹی ایجنڈا، جس کو امریکہ G7 ممالک کی مدد سے اپنے تابع رکھتا تھا، اب امریکہ کے ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ مشہور برطانوی تاریخ دان، مصنف اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر پیٹر فرانکوپین اپنی کتاب دی سلک روڈز میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی طاقت کا مرکز مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ شاہراہ ریشم اور چین کا ترقیاتی منصوبہ ون بیلٹ ون روڈ 21ویں صدی کی جغرافیائی سیاست کو بدل کر رکھ دے گا۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری مغربی معاشی اور سیکیورٹی اجارہ داری کی کوششوں کو زائل کرنے کے لیے 16 برس قبل 2009 میں روس اور چین کی سربراہی میں برکس کا قیام وجود میں آیا تھا۔ برکس کے فورم کے تحت ایسی معاشی پالیسیوں کو فروغ دینا ہے جس کے تحت نئے معاشی اداروں کے قیام کے ساتھ امریکی ڈالر پر انحصار کم کیا جا سکے۔ قیام کے 15 برس تک چین اور روس کی سربراہی میں قائم کردہ تنظیم کوئی قابل ذکر معاشی ریفارمز لانے میں ناکام رہی۔ البتہ 2022 میں روس یوکرین جنگ کے تناظر میں لگائی گئی مغربی معاشی پابندیوں نے ایک بار پھر روس اور چین کو برکس کو نئے سرے سے ریفارم کرنے پر مجبور کیا۔ برکس کے ابتدائی ممبرز میں برازیل، روس، چین، انڈیا اور جنوبی افریقہ شامل تھے۔ البتہ امریکہ اور مغربی معاشی کنٹرول کو زائل کرنے کے لیے تنظیم کو برکس پلس کا نام دے کر نئے ممالک کو تنظیم کی رکنیت کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ سال 2023 میں رکنیت 5 ممالک سے بڑھاتے ہوئے 9 ممالک تک پہنچ چکی ہے۔ نئے اراکین میں مصر، ایران، ایتھوپیا اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ رواں ہفتے برکس سمٹ کے 16ویں اجلاس کا انعقاد روس کے شہر کازان میں ہوا، جہاں سمٹ 3 دن تک جاری رہی۔ سمٹ کے اجلاس کے دوران 13 ممالک کو برکس پارٹنر ممالک کا درجہ دیا گیا۔ 16ویں اجلاس کے اعلامیے میں عالمی مسائل، چیلنجز اور ایک منصفانہ بین الاقوامی نظام کا مطالبہ کیا گیا۔ اعلامیے کے اہم نکات کو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے برکس ممالک کی طرف سے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ دنیا میں ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کو ترجیح دی جائے گی، جہاں تمام عالمی معاملات میں تمام ممالک کے موقف کو یکساں اہمیت ہوگی۔ تنظیم کے ذریعے ترقی پذیر اور کمزور ممالک کو بہتر نمائندگی دی جائے گی اور ایک منصفانہ بین الاقوامی نظام کا مطالبہ کیا گیا۔ سمٹ میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ تمام ممالک کو اپنے اندرونی معاملات میں بیرونی ریاستوں کی مداخلت کے بغیر فیصلے کرنے کی اجازت اور اختیار ہوگا۔ بین الاقوامی قوانین کے منافی یک طرفہ معاشی پابندیاں جس سے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں، ان کی نفی کی جائے گی۔ 2 ملکوں کے درمیان فنڈز ٹرانسفر یا جسے کراس بارڈر پیمنٹ انسٹرومنٹ کہا جاتا ہے، اس کو متعارف کروایا جائے گا تاکہ مغربی ممالک کی اجارہ داری سے آزاد نظام تیار کیا جا سکے۔ فلسطین کی بگڑتی صورتحال اور انسانی بحران پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ غزہ میں فوجی کارروائی سے بے پناہ جانی نقصان ہوا ہے۔ سمٹ کے پلیٹ فارم سے حماس سے مطالبہ کیا گیا کہ یرغمالیوں کو رہا کیا جائے اور اسرائیل فوری طور پر فوجی کارروائی بند کرے اور غزہ سے مکمل انخلا کرے۔ اسرائیل کی غزہ اور لبنان میں فوجی کارروائی کی مذمت کے ساتھ لبنان پیجر حملوں کو دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا گیا۔ سمٹ میں روس یوکرین جنگ پر بھی غیر جانبدار موقف اختیار کرتے ہوئے کہا گیا کہ تمام ممالک کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور اصولوں کے تحت ثالثی پر کام کرنا چاہیے۔ برکس کا قیام اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دنیا میں ترقی کا سفر مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں چین اور روس برکس کے پلیٹ فارم سے اہم کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، جس سے مغرب اور بالخصوص امریکہ کا کردار پہلے کی نسبت سکڑ جائے گا۔ لیکن امریکہ اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے دنیا میں مزید جنگوں اور تباہی کا باعث بنے گا۔